صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح کسی شخص کو نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ادب سکھایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا، اور فرمایا، اے ابو بکر، مجھے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جب کہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ نوری وجود ہے، یہ وہ بابرکت ہستی ہے جن کی وجہ سے جو صوبہ سندھ تھا، اس میں کفر و الحاد کی آندھیوں کے آگے تو انہوں نے باندھا ہی تھا، لیکن کراچی کے سمندر میں اٹھنے والے بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے سونامی جو ہیں، یہ پچھلی 13 صدیاں اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی وہ طوفان ظاہری ہو یا طوفان باطنی ہو، وہ طوفان فکری ہو یا وہ طوفان جو ہے وہ دریاؤں میں اٹھنے والے، سمندروں میں اٹھنے والی طغیانی ہو، اس کے آگے جس ذات پاک نے ایک برکات کا بند باندھ دیا ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ آج تک اپنی بے شمار کمزوریوں کے باوجود اور وہاں پہ جو کیفیات اور جو حالات رہے، اس کے باوجود اس کی حفاظت جو ہے وہ ان کی دعاؤں سے اور ان کے وجود پاک اور ان کے قدسی وجود کی برکت سے ہے. تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جو فولادی سیف ہوتی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ بہرحال وقتی ہوتے ہیں، لوگوں کی گردنیں تو وہ جھکا دیتی ہے، لیکن صوفیاء کرام کی سیف محبت جو ہے وہ جہاں جہاں پہ چلی ہے، اس نے قلوب کو فتح کیا ہے، اسے اذہان کو فتح کیا ہے، اور اس کے اثرات دائمی ہیں. اس کی ظاہراً مثال جو ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اسپین میں جو اسلام تھا وہ مسلمان فاتحین کے ذریعے پہنچا تھا، وہاں ایک عرصے تک اسلام رہا، لیکن جب فاتحین کی تلواروں میں کمزوری آ گئی تو پھر وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو گیا، اور جن حالات میں ہوا یہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم معرفت کے آگے مبلغین تھے، ان کے ذریعے جو اسلام پھیلا، یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں بھی رہی، لیکن اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں، مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سماٹرا ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ان سارے علاقوں میں تو کوئی فاتح ہی نہیں پہنچے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو وسط ایشیا کے علاقے دیکھ لیں، وہاں پہ جس طرح اسلام پہنچا، اور یہ مالدیپ اور ملایا اور یہ سارے مالابار کے علاقوں میں یہ صوفیاء کرام کی تبلیغ کا نتیجہ تھا. انہی ہستیوں میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک ہستی پاک جب سندھ میں آئے، آپ نے آ کے دین اسلام کی کس طرح تبلیغ کی. اور صوفیاء کرام یہی نہیں کہ ظاہری حیات جو ہے
اس میں جو ہے ان کی تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو میں کچھ صرف کتابیں ریفر کر دوں، حضرت مظفر عزیق رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے نوجوان کتاب جو الارشاد ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام کے وجود کی برکات سے کتنے مصائب دور ہوتے ہیں اور اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کے اثرات تا قیامت ہیں، یہ دائمی ہیں۔ یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک، اسی طرح حال ہی میں جو سعدیہ دہلوی کا انتقال ہوا ہے، بہت بڑی رائٹر تھی، ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کی کتاب بڑی مارکات الآراء ہے، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، اور اس میں خاص طور پہ نوجوانوں کو کہوں گا کہ خوشونت سنگھ جو بھارت کا بہت بڑا صحافی تھا، اس کا جو دباچہ ہے وہ پریفیس ضرور اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طرح مسٹیکل اسلام جو ہے جولین بیلڈک کی کتاب، اس کو بھی ضرور ہماری نوجوان نسل پڑھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریچنگ آف اسلام ہے آرنلڈ کی، وہ پڑھ لیں، فلپ ہٹی کی ہسٹری آف دی عربس پڑھ لیں۔ یہ کتابیں میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان دیکھیں کہ یہ صوفیاء کرام جو تھے، انہوں نے کس طرح بے خدا صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگوں کو باخدا بنا دیا، کس طرح ان کو اللہ اور رسول کے دربار کی طرف لے آئے، اور کس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی نسبت عشقی قائم کر دی۔ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے کہ میں اور آج کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر جامی صاحب سے۔ جی جامی صاحب، سیدنا عبداللہ شاہ غازی، مختصر تعارف۔ محترم غازی صاحب، یہ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، یہ 5 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تصوف کی رعایت میں سلسلہ نسب کا پڑھنا بھی باعث برکت و فضیلت ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ دوں۔ ابو محمد عبداللہ اشتر بن سید محمد ذو النفس الزکیہ بن سید عبداللہ المحض بن سید مثنیٰ بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ ویسے نجیب الطرفین ہے، نجیب الطرفین آپ سادات میں سے ہیں۔ 98 یا بعض روایات میں 95 ہجری کی آپ کی وفات ہے۔ اپنے والد صاحب محمد نفس زکیہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ غازی صاحب، جو اہل بیت کے افراد ہیں نا، ان کی چنیدگی یا ان کے انتخاب کی ایک تو الوہی جانب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو طہارت ازلی کا فیض دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس خانوادے کی غازی صاحب آپ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں پڑھیں تو ہمارے محققین اور مفکرین نے کمالات میں 4 چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 عفت، نمبر 4 عدالت، اور ان کو بعض اوقات یہ فضائل اربع بھی کہتے ہیں۔ باقی تمام فضائل بنیادی طور پر ان فضائل کی برانچز ہیں۔ غازی صاحب، ہوتا کیا ہے، حکمت کے زور پر یہ لوگ شے کی حقیقت اور آنے والے بندے کے ظاہر و باطن کو پڑھتے ہیں۔
شجاعت کی بنیاد پر زمین پر آنے والے کے قلب و ذہن کو پڑھتے ہیں، ویسے ان کی نگاہ جو ہے وہ لوح محفوظ پر بھی ہوتی ہے، لوح محفوظ پر بھی جاتی ہے، دونوں طرف نگاہ چل رہی ہوتی ہوتی ہے۔ شجاعت کی بنیاد پر یہ ظالم کا ہاتھ توڑتے ہیں واہ، اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں۔ تیسرا، عفت کی بنیاد پر وہ جو انسانی وجود کے اندر نظام خواہشات ہے، وہاں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر بھی ان کی تھی اور مریدین اور متعلقین میں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور عدالت کی بنیاد پر لا اکراہ فی الدین، رواداری، اخلاق، محبت اور ایک توازن کو فروغ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سندھ کی حدود میں تشریف لائے تو ان کی حکمت کی باتیں، عدالت کی باتیں اور عفت کی باتیں اور اخلاق اور معیار کو دیکھ کر اور سراپا حسن کو دیکھ کر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ٹھیک، اچھا جی ڈاکٹر طلولی صاحب، کل میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، پورا نام کافی تفصیل سے ہے، میں وہ مختصر کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی برائیاں ہو رہی ہوں نا اور لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں تو پھر اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بزرگان دین جو تھے یہ اپنا فریضہ، اس لیے دیکھیں نا نفس زکیہ بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی ابراہیم تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر اس بات کو، حالانکہ جیل انہی کی خاطر گئے تھے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ کاش میں گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے ان کے ساتھ جاتا۔ امام مالک جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ کیا ہے؟ جی غازی صاحب، بالکل یہ صوفیاء کرام کی اور اہل حق کی جو زندگی ہے اور کردار ہے اس کے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ غازی صاحب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے ہی یہ سلسلہ آگے چلا۔ آپ سے میں جب آپ نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو اس تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کام کو صحابہ کرام نے اپنے ذمہ لے لیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک مکران، چائنا، کہاں تک صحابہ کرام پہنچے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں ایسے آثار موجود ہیں، بلکہ چارسدہ میں ایک جگہ جس کا نام ہی اصحاب بابا ہے، اور اصحابی کی وہاں ان کا مزار ہے۔ اس کا نام کچھ اور بھی ہے اس علاقے کا، صحابی سے کہتے ہیں، ہاں ثوابی کہتے ہیں کہ اصل میں صحابی کا لفظ ثوابی بن گیا۔ چارسدے کے اندر میں بتا رہا ہوں۔ تو عرض کرنے کا ثوابی میں بھی ہے، وہ میں نے پڑھا ہے تاریخ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا تھا، یہ صحابہ کرام کا وہی جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا۔ اچھا، آگے ان کی اولادیں، تابعین، تبع تابعین، اب بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 40 کے قریب تابعین، تبع تابعین سب کانٹیننٹ میں صرف آئے ہیں، 40 کے قریب۔ اچھا، اب جب حضرت شاہ عبداللہ غازی کو آپ دیکھتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کو، تو ان کی شخصیت کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں، دین کی تبلیغ بھی اور غلبہ حق کے لیے جد و جہد بھی، چونکہ نفس زکیہ کی اولاد تھے۔ اب وہ چیزیں انہوں نے آگے کیری کی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے جس انداز سے دین کی تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھایا، غازی صاحب اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام کی شمع روشن ہے، اور آگے بتدریج پھر صوفیاء کرام نے اس کام کو آگے بڑھایا، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت جو ہے وہ ظاہری و باطنی کمالات میں درجہ کمال پہ تھی۔ یعنی آپ نے مدینہ طیبہ میں جب اپنے علوم کی تکمیل کی تو محدث کے درجے کو پہنچے، یعنی مورخین نے آپ کو محدث کہا ہے، یعنی فن حدیث کے اندر، علوم دینیہ کے اندر آپ کا اتنا زیادہ اس کے اندر مہارت اور رسائی تھی۔ اچھا، ظاہری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اور یہ آپ کا مرتبہ تھا، اور باطنی لحاظ سے جو آپ کے کمالات تھے، وہ کرامات تھیں، انہوں نے یہاں ایک سندھ کے اندر باوجود اس کے کہ جو ہندو لوگ تھے، ہندو راجے تھے، وہ بھی آپ کے حلقہ موت کے عقیدت میں تھے، آپ کے حلقہ غلامی میں تھے۔ تو اس طریقے سے جو یہاں پہ آپ کا ایک کردار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری سوسائٹی کو، یعنی سندھ کو باب الاسلام بنانے کا آغاز تو ایک لحاظ سے آپ سے ہی ہوا، بالکل صحیح، اور اس دروازے پہ آپ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، یہ ایک لحاظ سے پیرا ہے کہ اسلام کا جو یہاں پہ انٹری ہوئی، اب اسلام یہاں ہمیشہ موجود رہنا ہے، صحیح، تو اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک علامت بھی ہے اور ایک سمبل بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے ہمارے لیے، ایک درس بھی ہے کہ اس خطے کے اندر ہماری پائیداری کی بنیاد کیا ہے۔ جی ڈاکٹر ہاشمی کے پاس جاؤں گا، جی کراچی اسٹوڈیو سے۔ جی ڈاکٹر ہاشمی صاحب، آپ تو کراچی میں ہیں، کتنے سونامی روک دیے،
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شاہ احمد نورانی ان کے قدموں میں محو خواب ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. غازی صاحب، اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی کے سارے علماء، کراچی کے سارے اہل دانش نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کراچی اگر محفوظ ہے تو تاجدار کراچی کے قدموں کی برکت سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. سلطان سندھ تاجدار کراچی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت پر جب نظر جاتی ہے تو اہل علم دانشور حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور اگر کسی کو تابعین ماننے میں کوئی اشکال ہے تو بہرحال تابعین تو لازمی ماننا پڑے گا. ٹھیک. اس درجے اور اس پائے کی یہ ہستی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندوہناک واقعے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ سادات اکرام غاروں میں یا پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے، بلکہ ان سادات اکرام نے مشن حسین کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی گٹھی میں یہ گھول کے پلا دیا کہ جینا ہے تو صرف مشن حسین کی تکمیل کے لیے جینا ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ کی عمر دیکھیے، بمشکل 40 اور 45 کے درمیان یہ عمر ہے، اور اس عمر کے اندر جبکہ آپ بھرپور جوانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس جوانی کے عالم میں آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اپنی دنیاوی زندگی سے استفادہ نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کو سندھ کی طرف بھیجا، آپ سندھ تشریف لائے، سندھ میں آپ نے خدمات انجام دیں اور آپ کے انوار و تجلیات کی برکت سے ایک حلقہ بگوش اسلام ہوا. پھر وہ علوم جیسا کہ کتابوں میں ہمارے مورخین نے لکھا ہے، اگرچہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے، لیکن جو بھی ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے علم حدیث کی روشنی کو یہاں پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و نظریات کو لے کر آئے، عقائد کی اصلاح کی، اور پھر بت شکنی کی. سندھ کے اندر جس قدر بت پرستی تھی اس کو ختم کیا. سندھ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تاریخ کا بہت بڑا ایک المیہ ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سیاہ باب ہے تاریخ کا جس کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ سادات اکرام کا ہمیشہ تعاقب کیا جاتا رہا. یہ بیچارے اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے رہے اور دین کی بھی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ اپنی جانوں کو قربان کیا دین کی حفاظت کے لیے، اپنا سب کچھ قبیلہ قربان کر دیا. بالکل ماشاءاللہ ایسا ہی ہے. لیکن میں نے اصل میں جملے کے ردیف اور قافیے کے تناظر میں یہ بات کی کہ جان کی حفاظت اسی مقصد کے لیے کی کہ دین کی حفاظت کر سکے. صحیح آپ فرما رہے ہیں، آپ چلیں. نہیں اب ہوا یہ کہ جب آپ سندھ میں تشریف لائے تو ابو منصور نے اپنے جاسوس اس طرف بھیجے، اپنی افواج کو بھیجا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. ادھر آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم، ان کو بھی شہید کروا دیا گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کہ جوانی کے عالم میں دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ دنیاوی فائدہ اٹھا سکیں بلکہ جان کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ دین نانا کے دین کو یہی پہنچا سکتے ہیں، اور جس خوبصورت اور احسن طریقے سے نانا کے دین کو یہ لا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، لوگوں تک پیغام دے سکتے ہیں، ایسے خوبصورت انداز میں پیغام کوئی اور نہیں دے سکتا. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرزمین سندھ پر تشریف لائے، اور پھر سرزمین سندھ سے ہجرت کر کے آپ جب کراچی تشریف لائے ہیں تو تاجدار کراچی کی شان یہ ہے. واہ، ایک زبردست بات یاد آ گئی کہ دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اپنی حیت اور ماہیت کو تبدیل نہیں کرتی. صحیح. زمین کی اپنی کیفیت، اپنی حیت، اپنی ماہیت ہے.
سمندر کی اپنی کیفیت، اپنی حیت اور اپنی ماہیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کے ارد گرد کے جتنے ساحلی علاقے ہوتے ہیں، یہ علم الارضیات کا اصول ہے، اہل علم جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ ساحلی پٹی پر کبھی بھی میٹھا پانی برآمد نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہاں سے ملتا ہی نمکین پانی ہے۔ اور تیل ہی نکلتا ہے۔ تاجدار کراچی کے قدموں کی برکت یہ تھی کہ جب ان کے قدم یہاں پہنچے تو زمین نے اپنی ماہیت اور کیفیت کو بدل دیا ان قدموں کی برکت سے، اور ساحلی پٹی پر میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ صحیح۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ عظیم کرامت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب صوفیہ اکرام کے پاس کیا ہے یا صوفی کیا جانتے ہیں، آج تصوف کے باب میں لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے باب میں ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کو آج دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر گیا، نہ جانے کتنے زمانے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے چلے گئے، لیکن عبداللہ شاہ غازی کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس وقت بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ تاجدار کراچی اپنی آن بان کے ساتھ موجود ہے۔ آج ابھی چند دنوں پہلے یہ پریڈکشن آئی تھی کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے، عبداللہ شاہ غازی کے ہی برکت ہے کہ وہ سمندری طوفان رک گیا ہے۔ اچھا جی، میں ڈاکٹر جامی صاحب کی طرف آؤں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ تو ہواؤں کا، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے جب گھوڑے ڈالے تھے تو کتنے کلومیٹر وہ لمبا دریا تھا، اور اس میں سے کیسے پھر درمیان میں گزر گئے، کہتے ہیں کہ پانی جو تھا 40 فٹ اونچا جا رہا تھا دونوں طرف سے، اور بیچ میں دھول اڑ رہی تھی۔ غازی صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے کچھ اصول بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے جملے ہیں، آیات ہیں، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اس کو رزق دیتا ہے اس جگہ سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہاں صوفیاء نے یرزق کا معنی تصرف بھی کیا ہے۔ ساتھ وہ آیت پڑھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ تتنزل علیہم الملائکہ۔ جی وہ آتے ہیں پھر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا نا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ان کو قوت تصرف بھی دیتا ہے، تو ان کو قوت تصرف حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو صحیح معنی میں اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتیں اس کی معیت اور اس کی رہنمائی کے لیے آ جاتی ہیں۔ تو پھر نفسی غازی صاحب، یہ جو حدیث کیا ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے کثرت نوافل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرائض کی تکمیل کے بعد جن لوگوں نے کثرت نوافل کی، تو کثرت نوافل نے ان کو محبت الہیہ کے مقام پر کھڑا کیا، اور محبت الہیہ جب کامل ہوتی چلی گئی تو قرب کے مراحل آئے، اور قرب یہاں تک بڑھا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ پھر ساری کیفیت ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کار غالب و کار آفری، کار کشاؤ کار ساز۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر تنولی کا شعبہ آ گیا ابھی۔ جی ٹھیک ہے جی، کار کشاؤ کار ساز، بندہ جی کار کشاؤ کار ساز بن جاتا ہے۔ ایسا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کا کوئی سبب ہے نا۔ سبب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی امانت کا امین بنایا ہے۔ وہ امانت جس کو اٹھانے سے کائنات کی ہر چیز نے انکار کر دیا، تو وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی قربت ہے، اور اس کی یہ برکت ہے جس کا اشارہ حدیث قرب نوافل میں ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت سے، اللہ رب العزت کے کرم سے بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ حدیث قرب نوافل کے مطابق اللہ رب العزت اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، تو یہ سارا وہ شرف جو ہے یہ اسی کا ثمر ہے۔ اگر تو میدان معرفت میں چلا جائے تو پھر جو آپ بات کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف چلا جائے تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا وہ ایون دی اینجلز آسک،
کتاب آ گئی ہوگی. اچھا ایک موہن سنگھ دیوانے کا شعر آپ کو پنجابی کا سناؤں, بڑا دلچسپ ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ لوگوں کی اب یہ حالت ہو گئی ہے, مطلب وہ میدان معرفت چھوڑ کے جب انسان بالو مدل کی طرف آتا ہے اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, پھر اس نے کہا کہ سوچا وچ میں پھسیا ہویا تے ربا مینوں کڑھ دے, ایکو میری عرض سن لے اگوں بندے بنانے چھڑ دے. علامہ نے تو اس کو بالکل دوسرے انداز میں کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فارغ ہے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں کیا کروں, یہ سارا کام تو آج کے انسان نے سنبھال لیا, میرے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں بچا. تو بالکل اسفل السافلین کا مطلب یہ ہے جب انسان معاذ اللہ العظیم اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گرتا ہے تو گرتے گرتے اس اسفل السافلین پہ جا پہنچتا ہے جہاں پر جانور بھی تو صبر نہیں کر سکتے اس زوال کا. بھائی صاحب اس کا بنیادی سبب کیا ہے جس پہ صوفیاء نے بھی ہمیشہ زور دیا ہے, وہ یہ ہے کہ بنیاد موریلٹی ہے, اخلاقیات ہے. یہ وہ اساس ہے جس سے پھر آگے ساری تصوف کی جو عمارت ہے جس کے اوپر آگے بڑھتی ہے. جب اس پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ڈاکٹر ہاشمی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ نے تبلیغ اس انداز سے کی ہے کہ دیکھیں نا وہ سارے مچھیرے جو تھے وہ سب بھی آپ کے غلام بن گئے. جی ہاں, اگر ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسلوب تبلیغ اور انداز تبلیغ جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ان کا ایک امتیازی رنگ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا ایک اسلوب بیان فرمایا, یعنی دین کی تبلیغ اس انداز میں فرمائی ہے, نانا کے دین کو نانا کی امت تک اس محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی آمیزش نہیں ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقائد بھی درست فرمائے, عقائد کی تعلیم بھی دی, دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچایا, کیونکہ آپ محدث کے درجے پر فائز ہیں, کئی احادیث آپ سے روایت کی جاتی ہیں, اور راویوں میں جب ہم روایت پڑھتے ہیں تو روایت میں عبداللہ شاہ غازی کا نام بھی ہمیں ملتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ نے لوگوں تک پہنچایا, اور سندھ کی بڑی معروف شخصیت حضرت نام اس وقت میرے ذہن سے محو ہو گیا کہ جنہوں نے سندھ میں حضرت سید عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے فقہ حنفی پر ایک بڑی اعلیٰ کتاب لکھی, اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد جب کسی نے انہیں شامی دی فتاوی شامی پڑھنے کے لیے, تو وہ شامی دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر مجھے پہلے یہ شامی مل جاتی نا تو میں یہ کتاب نہ لکھتا. تو اس پائے کی انہوں نے وہ کتاب لکھی حضرت سید عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور حضرت کے کرامات میں سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے اور نماز فجر میں واپس تشریف لاتے تھے. جب ان کے گاؤں کے لوگ حج کرنے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ہر رات یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں موجود ہیں, تو گاؤں کے لوگوں نے پہچان لیا اور ملاقات بھی کری. جب حج سے واپس آئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہاں تھے عشاء کی نماز کے بعد,
گاؤں والوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، عشاء کی نماز ہمارے یہاں پڑھی ہے، فجر کی نماز ہمارے یہاں پڑھائی ہے۔ تو اب یہ بات جب حضرت کے پاس پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیا کرو، پردہ دری مت کرو۔ تو ان بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے نور علم جو حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو نور انہوں نے حاصل کیا، اس کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس پر عمل کیا، اور اپنی تقوی اور پرہیزگاری سے الحمدللہ سندھ کو بھی چمکایا۔ آج کراچی بھی چمک رہا ہے، علم ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ صرف حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت شاقہ کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بزرگان دین جو ہے نا، وہ حضرت مظفر زیک رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کتاب کا حوالہ دیا نا، الارشاد، امریکہ سے چھپی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، کافی بڑی۔ یہ بنیادی طور پہ ترک کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم معرفت اور نور معرفت کے وارث ہوتے ہیں، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے، انتفیم کے لفظ آتے ہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں صوفیاء کرام چونکہ وارث انبیاء ہوتے ہیں، تو جہاں یہ بیٹھتے ہیں ان کے وجود سے ہزار ہا مصیبتیں عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ سونامی کا ہمارے سامنے ہے واقعہ، اور اسی طرح ان کے وجود پاک کی برکات اس علاقے پہ نازل ہوتی ہیں، ان علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ جی غازی سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تقوی اور طہارت میں کامل مقام پر فیض ہوتا ہے تو اس کا یہ ایک جسم یا روح کا ظرف تجلیات الہیہ کو برداشت کرنے کا ظرف بنتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات اور فیوزات بھیجتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں خیرات اور برکتیں ان اولیاء کے وجود کے ذریعے بانٹتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس مغز دین ہوتا ہے، سبحان اللہ، روح دین ہوتا ہے، اور حضور نبی جوہر دین ہوتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا فیض ہوتا ہے۔ ولایت بنیادی طور پر عکس ہے فیض نبوت کا۔ تو جو ولی کامل بن جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک الگ انسان بیٹھا ہے، لیکن اس کے روحانی باطن میں فیوزات نبویہ کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں حضور خود ہوں یا آپ کے فیض یافتہ ہوں، وہاں عذاب، بلیات یا عام آفات تسلط نہیں جما سکتی۔ وہ نوری اورا ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں، حالہ جو ہوتا ہے نوری حالہ، اس کے ارد گرد ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ ہر شخصیت کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے، جس طرح کا باطن ہوگا، وہ امپیکٹ جس کو آپ اورا کہہ رہے ہیں اس صورت میں آگے ٹرانسمٹ ہوگا اور اپنے ماحول کو متاثر کرے گا، ریڈیٹ کرتا ہے۔ کائنات کی ہر شے ریڈیٹ کرتی ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں، انبیاء کرام ہیں، صوفیاء ہیں، وہ بھی ریڈیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو قدسی شعائیں ان کے وجودوں سے نکلتی ہیں، ان کے چہروں سے، ان کی نگاہوں سے خاص طور پہ نکلتی ہیں، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ ایسا ہی ہے، ایسا بالکل یہی اہل اللہ کی یہی برکات ہے۔ بلکہ اب تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے الگ ہے، ہر چیز دوسرے کے ساتھ مس کر رہی ہے اور اس کا اثر آپس میں انٹرچینج ہو رہا ہے۔ تو اب صوفیاء کی ہستیاں کائنات کی مؤثر ترین ہستیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شخصیت کا اکثر ایک اور جو بڑا اہم پہلو، اور بلکہ تمام صوفیاء کی ہستیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی مسلمان فاتحین گئے، اس سے پہلے صوفیاء نے وہاں پہ فضا سازگار کی۔ آپ فلپ پٹی والی بات کر رہے ہیں، ساری بات وہ کہتا ہے جہاں کہیں اسلام کی تلوار کمزور ہوئی، صوفیاء اس کو سنبھالا دینے کے لیے۔ اس سے پہلے غازی صاحب اسلام تلوار والے تو بعد میں پہنچے، ان لوگوں نے پہلے فضا بنا دی۔ محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو لوگ کیوں استقبال کے لیے تیار تھے؟ زمین جو تھی اس کو یہ کیا کہتے ہیں، پہلے سے زرخیز ہو حال چکی چلا تھی، دیا، حال چلا چکے۔ اب چونکہ لوگ عبداللہ شاہ غازی کو اور ان لوگوں کی تعلیمات کو دیکھ چکے تھے اور ان سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی برکات سے بہرہ ور ہو چکے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ اب ان کے جب آپشن آیا تو اب اس حد تک وہ محمد بن قاسم کے ساتھ متعلق ہوئے کہ آپ دیکھیں محمد بن قاسم کے جانے کے بعد انہوں نے اس کے مجسمے تک بنا دیے، کیا اس کا انہوں نے عزت اور مقام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو پائیدار تربیت یا نظام ہے
یہ وہ ہے جو صوفیاء دیتے ہیں. یعنی غازی صاحب جب آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں وہ ایک کھوکھلی نصیحت ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے صوفیاء کا کردار نہ ہو. واہ. جب صوفیاء کے کردار کے ساتھ آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں پھر وہ فلسفہ نہیں رہتا, وہ وعظ نہیں رہتا, وہ زندگی بن جاتا ہے. لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں. آنکھوں سے بنتے ہیں, حال سے بنتے ہیں, انسان بناتے ہیں. واہ. الفاظ تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں, واہ واہ. فرق نہیں پڑتا. لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اب ہمیں غازی صاحب یہ ایک بڑا چیلنج ہے, جس نسل کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں غازی صاحب ایک ایسی نسل کی ضرورت ہے جو موریلٹی پہ کمپرومائز نہ کرے. لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں, آدمی بناتے ہیں. تو غازی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی نسل کی ضرورت ہے جو موریلٹی پہ کمپرومائز نہ کرے, اتنی اسٹرانگ ہو. اب وہ نسل تبھی وجود میں آئے گی نا کہ جس کے پیچھے اتنی مورل طاقت ہو. وہ طاقت آپ کو صوفیاء کے ہاں سے ملتی ہے. یہ باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں, ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اور اس اصلاح کو پوری روح کے ساتھ آپ تک منتقل کرتے ہیں. بھئی جب آپ اس کریکٹر پہ آؤ گے تو اس کی یہ برکات ہیں, یہ صرف لفاظی نہیں ہے. تو صوفیاء کا جو منہج ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں, حضرت علی حجویر ہوں, خواجہ اجمیر ہوں, یہ جتنی بڑی ہستیاں ہیں, ان کی تعلیمات کو اس تاثیر کے ساتھ آج جو ہے ایک نظام تربیت کے طور پہ ہمیں اپنی قومی زندگی میں, اپنے نظام تربیت میں انکلکیٹ کرنا چاہیے, اس کا حصہ بنانا چاہیے. تو اس سے ہم اس سوسائٹی کی طرف بڑھ سکیں گے جو ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے ہماری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین اکرام, کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. آج کل گرمی کا بخار ہو رہا ہے لوگوں کو. اگر کسی کو گرمی کا بخار ہو جائے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 111 بار پڑھ کر مریض کو دم کریں, انشاءاللہ بخار اتر جائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. ناظرین اب سیدنا امیر المومنین فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں. جی بھٹی صاحب. حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل ربا, حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل ربا, اولیاء نے مانا ان کو, اولیاء نے مانا ان کو مقتدا پیشوا, حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل ربا, گلشن سرکار دو عالم کے نوری پھول ہیں, گلشن سرکار دو عالم کے نوری پھول ہیں, حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے عکس مرتضیٰ, حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل ربا, اور آپ کی
تبلیغ سے پھیلی ہے سندھ میں روشنی، آپ کی تبلیغ سے پھیلی ہے سندھ میں روشنی، آپ کے ہی خون سے دین کا دیا روشن ہوا، حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دلربا، تاجدار آتے ہیں ساجد ان کے در پر سر بخم، آپ کے فیضان کا جاری ہے ہر دم سلسلہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دلربا، اولیاء نے مانا ان کو، اولیاء نے مانا ان کو، مقتدا و پیشوا، حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دلربا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔